السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں 6 خوبصورت اصول کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور ان کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ وہ 6 خوبصورت اصول کیا ہیں؟ آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو 6 خوبصورت اصول بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتایا اور ان کے وسیلے سے تمام امت کو۔ تو 6 اصول کیا ہیں آج ہم بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واش روم میں مت تھوکو۔ واش روم یعنی غسل خانے میں تھوکنے سے منع فرمایا ہے کہ غسل خانے میں، واش روم میں مت تھوکو۔ اور دوسرا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، یعنی کوئی چراغ وغیرہ یا کوئی لائٹ وغیرہ جلا کر کھاؤ، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے مسدہ سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ منہ بھر کے بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بھر کے مت کھاؤ، منہ بھر کے بھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے ہم لوگ منہ بھر کے نہ کھائیں اور دھیرے دھیرے کھائیں، چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں اور خوب چبا کر کھائیں۔ اور چوتھا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ آدمی انگلیاں وغیرہ، پور وغیرہ پھوڑتے ہیں اور چٹکھاتے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انگلیاں مت چٹکھاؤ، ہاتھ کے کڑاکے مت نکالو۔ اور پانچواں اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ جوتے جب پہنو تو جوتے پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لیا کرو کہ کچھ اندر کیڑا وغیرہ یا اور چھپکلی وغیرہ یا کوئی بھی کیڑے مکوڑے چھپ کر بیٹھ جائیں تو اس سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں اور آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتے وغیرہ پہنو تو پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لیا کرو تاکہ آدمی ایک نقصان سے بچ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا اصول فرمایا ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ جب بھی نماز پڑھو تو نماز جب آدمی پڑھے تو نماز کے لیے جب آدمی کھڑا ہو، قیام کی حالت میں آدمی کی نگاہ سجدے کی طرف ہو، جہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے وہاں پر ہو، اور جب آدمی رکوع کرے تو آدمی کی نگاہیں پاؤں کے دونوں انگوٹھے پر ہوں، اور جب آدمی سجدہ کرے تب آدمی کی نگاہ ناک پر ہونا چاہیے، اور جب آدمی بیٹھے اتحیات میں جب بیٹھتا ہے قاعدہ اولیٰ میں، قاعدہ اخیرہ میں، تو اس کی نگاہ اس کی گود میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے نماز پڑھتے وقت آدمی کی نگاہ رکھنے کا طریقہ۔ جب آدمی قیام میں ہو یعنی کھڑا ہو ہاتھ باندھ کر کے، تو آدمی کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے، اور جب آدمی رکوع کرے تو آدمی کی دونوں نگاہیں دونوں آنکھ پاؤں کے انگوٹھے پر ہونا چاہیے، اور جب آدمی سجدہ کرے تو آدمی کی نگاہیں ناک پر ہونا چاہیے، اور جب آدمی قاعدہ اولیٰ قاعدہ اخیرہ یعنی جب آدمی اتحیات میں بیٹھے یا اخیر میں بیٹھے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے تو آدمی کی نگاہیں گود میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول فرمائے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ پہلے ابتدائی اسلام میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ آسمان کی طرف
مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی نگاہیں آسمان ہی کی طرف ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آسمان کی طرف نماز کے دوران دیکھنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ بھی سارے اصول بتائے تھے کہ جب آدمی قیام کرے نماز میں، قیام کی حالت میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب رکوع کرے تو اس کی نگاہیں انگوٹھے کی طرف ہوں، پاؤں کے انگوٹھے کی طرف ہوں، اور جب آدمی سجدہ کرے تو اس کی نگاہ ناک پر ہونا چاہیے، اور جب آدمی قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ کرے بیٹھے تو آدمی کی نگاہ گود میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصول بتائے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات بتائی ہوئی بہت ہی فضیلت والی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ فائدے والی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، کہ آدمی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، اور آخرت میں تو اس کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ آخرت میں تو اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اگر آدمی سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، چاہے بھلے وہ کوئی دنیاوی کام کرے۔ اگر وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اگر وہ سنت کے مطابق دنیاوی کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے نقصانات سے، بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ، دنیاوی کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت سارے نقصانات سے، بہت ساری بیماریوں سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں ہمیں بہت سارا ڈھیر سارا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔